بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے کہ جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہاد بھی، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ ناظرین محترم، میم ٹی وی کی وقت سحر ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کا میزبان شاہ رخ فیروز قادری حاضر خدمت ہے۔ سال ہے 1442 ہجری، جبکہ آج کینیڈا کے مسلمان اپنے 28ویں روزے کی سحری کر رہے ہیں۔ ناظرین محترم، رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس مہینے کے 2 عشرے گزرے اور اب تیسرے عشرے کا بھی آج 28واں روزہ ہے۔ آخری ایام میں رمضان المبارک کے عبادات کا مہینہ ہے اور مسلمانان عالم رمضان المبارک میں یہ کوشش کرتے ہیں کہ جتنا ہو سکے نیکی کے کام کیے جائیں، جتنا ہو سکے ثواب کے کام کیے جائیں، اور اسی طرز پر بہت سے نیکی کے اور بھلائی کے کام کیے جاتے ہیں۔ صدقہ و خیرات اس مہینے میں سب سے زیادہ کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین محترم، آج جو ہماری آج کی نشست ہے، آج کی گفتگو ہے، اس کا عنوان ہم نے رکھا ہے تبلیغ دین سے متعلق۔ دین اسلام کی تبلیغ کیوں کر ضروری ہے اور کیوں تبلیغ کا جو ہے کس انداز میں ہمیں حکم دیا گیا ہے اور کس طرح سے انسانوں کو، مسلمانوں کو تبلیغ کا ذریعہ اور تبلیغ کا رویہ اپنانا چاہیے۔ ناظرین محترم، اس خوبصورت عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز عالم دین حضرت علامہ مولانا محمد عاصم قادری دامت برکاتہم العالیہ۔ آپ کا علمی تعلق ہے دارالعلوم امجدیہ کراچی سے، جبکہ آپ مدرسہ نور مدینہ تعلیم القرآن کراچی کے ناظم تعلیمات ہیں۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ؟ الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت، تبلیغ دین آج کا عنوان ہے۔ تبلیغ دین کی کیا اہمیت ہے اور اس کے کیا فائدے ہیں؟ کیا ارشاد فرماتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبلیغ دین یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، انبیاء کرام کو بھیجا، اور تمام نبیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے معبود برحق ہونے کی اور گویا دین کی طرف، آخرت کی طرف دعوت گویا انبیاء کرام نے پہنچائی، اور اپنی نبوت کا جو منصب ہے اس کا حق ادا کیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام نبیوں میں آخر میں تشریف لائے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گویا لوگوں کو ہدایت اور لوگوں کو دین کی طرف لانے کے لیے، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف لانے کے لیے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گویا اپنی انتہک کوشش اور محنتوں سے گویا اسے آگے لے کر امت تک پہنچایا۔ جی۔ اب امت کے بعد، اب نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نبوت کے بعد امت کے لیے اب یہ گویا فریضہ اور گویا دین کی تبلیغ کے حوالے سے ایک امت پر اب یہ گویا لازم کیا گیا کہ اب امت ہی ایک دوسرے کی اصلاح کرے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو کہ لوگوں میں بھلائی کی باتوں کو پھیلانے والے اور برائی سے منع کرنے والے۔ تو گویا معلوم ہوا کہ بھلائی کی بات کرنا، اچھی بات پہنچانا اور برائی سے منع کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین کام ارشاد فرمایا۔ تو لہذا انبیاء کرام کے بعد اس امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ امت کے دوسرے لوگوں تک گویا دین کی بات کو پہنچائیں۔ اور جیسا کہ گویا اب فی زمانہ میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، تو اب اس میں دین کی بات پہنچانا بہت آسان ہے۔ ہم اپنے کول کے ذریعے، اپنے فعل کے ذریعے دین کی بات دوسرے مسلمانوں تک پہنچا سکتے ہیں، اور پھر اسلام کی دعوت دینا غیر مسلموں کو، مسلمانوں کو گویا عمل کی طرف لانا۔ تو
یہ گویا یہی مقصد ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی کی ہمیں تعلیم ارشاد فرمائی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرت تبلیغ دین کی اہمیت پر آپ نے ارشاد فرمایا، تبلیغ دین کی فضیلت کیا ہے اسلامی نقطہ نظر سے؟ تبلیغ دین کی سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ رب تبارک و تعالی اس شخص سے راضی ہوتا ہے کہ جو اس کے دین گویا اس کے دین کی دعوت گویا لوگوں تک پہنچائے، کیونکہ جس کام کو کرنے کے لیے رب تبارک و تعالی نے اپنے نبیوں کو بھیجا اور نبوت کا منصب انہیں عطا فرمایا اور نبیوں کو بھیجا تاکہ وہ لوگوں میں دین کی تبلیغ کریں، تو جس کام کو کرنے کے لیے رب تبارک و تعالی نے نبیوں کو بھیجا، اب اگر وہی کام میں اور آپ کرنے لگ جائیں تو گویا یہ وہ کام ہے کہ جو نبیوں نے کیا اور رب تبارک و تعالی ہم سے لے رہا ہے، تو یہ رب تبارک و تعالی کی رضا کا سبب بنے گا۔ صحیح۔ تو سب سے بڑی چیز تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کی رضا حاصل ہوگی، جی۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو دین کو پھیلانے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو تکلیفیں اٹھائیں، تو اس دین کو پھیلانے کے لیے جو انہوں نے تکلیفیں اٹھائیں، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس دعوت کو مزید آگے پہنچانے کے لیے اور قیامت تک آنے والے لوگوں تک دین کی بات پہنچانے کے لیے یہ ضروری ہے، ورنہ اگر نبوت کا زمانہ جیسے جیسے دور ہوتا جاتا ہے لوگ برائی کی طرف چلے جاتے ہیں، جی جی، تو لہذا اب دین کی طرف ان کو لانے کے لیے گویا اسلام کی طرف لانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم تبلیغ دین کو اجاگر کریں، صحیح، ایک دوسرے کی اصلاح کریں، اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ ایک ایسا منصب ہے، یعنی بھلائی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا، کہ بندہ جب کسی کو بھلائی کی دعوت دیتا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ مولا کہ جو بندہ بھلائی کی طرف بلاتا ہے تو اسے کیا اجر عطا فرماتا ہے؟ تو رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے موسیٰ میں اس کی ہر بات پر 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو 1 سال کی عبادت کا ثواب ہر بات کے بدلے اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو عطا فرماتا ہے کہ جو دین کی بات آگے پہنچائے۔ اللہ اکبر۔ تو ہم کسی کو اگر نماز کی دعوت دیں، جی، کسی کو قرآن کی دعوت دیں، کسی کو سنتوں کی دعوت دیں، کسی کو گویا اسلام کی دعوت، اسلام کی طرف ہم بلائیں، اس کی دعوت دیں، تو ہر بات کے بدلے ہمیں نہ صرف ثواب ملے گا بلکہ رب تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی، اور نبوت کا جو منصب ہے اور گویا نبیوں نے جو کام کیا وہ کام ہمیں کرنے کی سعادت حاصل ہوگی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تبلیغ دین وہ فریضہ ہے کہ جو انبیاء اکرام کو دیا گیا، اور انبیاء اکرام کی سنت ہے دین کی تبلیغ کرنا، لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا۔ تو ناظرین محترم، ہمارا بھی انداز یہی ہونا چاہیے کہ تبلیغ دین کے اس رویے کو، اس انداز کو اپنائیں کہ انبیاء کی سنت پر ہم چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، انبیاء کی سنت کو ادا کر رہے ہیں، تو ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو لوگوں تک بھی پہنچائیں، کہ جو احکامات دین اسلام ہمیں دیتا ہے، جو ہمیں قرآن مجید میں احکامات دیے گئے ہیں، ان احکامات کو ہم اوروں تک پہنچائیں، یہی تبلیغ دین ہے۔ اور جیسا کہ علامہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ یہ انبیاء اکرام کی سنت ہے۔ ناظرین محترم، میم ٹی وی کا جو آپ پروگرام اس وقت ملاحظہ فرما رہے ہیں یا دیگر پروگرامز جو آپ ملاحظہ فرماتے ہیں، وہ تمام کے تمام میم ٹی وی کے یوٹیوب چینل پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، تو لہٰذا میم ٹی وی کا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں ہم ایک وقفے کی طرف جا رہے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ اس گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، میم ٹی وی کی وقت سحر ٹرانسمیشن جاری ہے۔ آج کینیڈا کے مسلمان اپنے 28ویں روزے کی سحری کر رہے ہیں، اور آج کی گفتگو کا عنوان ہے تبلیغ دین کی اہمیت۔ گفتگو کو وہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ علامہ صاحب، یہ ارشاد فرمائیے کہ تبلیغ دین کرنے کا جو آپ نے بتایا کہ اس کی اہمیت اور اتنی فضیلت ہے، تو تبلیغ دین کا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ تبلیغ دین کا انداز نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے انداز سے، اپنے طریقہ کار سے ہمیں تعلیم فرمائی۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ مبلغ جو ہو وہ گویا اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہو۔ صحیح
یعنی ہم جب کسی کو تبلیغ دین کی طرف بلائیں، دین کی تبلیغ کریں، اسلام کی دعوت دیں، تو دل میں یہ نہ ہو کہ اس میں میری شہرت ہوگی یا مجھے کچھ ملے گا یا میری واہ واہ ہوگی، بلکہ مقصد یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا۔ صحیح۔ تو اگر ہم رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کرتے ہوئے تبلیغ دین کریں گے، اسلام کی دعوت پہنچائیں گے، لوگوں کو صلاۃ و سنت کی طرف لے کر آئیں گے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہوگی، اور اس تبلیغ دین کی جو حقیقی روحانیت ہے وہ ہمیں حاصل ہوگی ماشاءاللہ۔ اور اگر رضا رب انام وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اگر حاصل کرنے کی نیت نہ ہو، تو پھر ممکن ہو کہ تبلیغ دین ہم کریں اور اس میں ہماری گویا ایک دنیاوی منفعت پوشیدہ ہو کہ اس میں مجھے شہرت ملے گی، یا مجھے عزت ملے گی، یا مجھے مال ملے گا، یا مجھے مان ملے گا۔ تو یہ اگر نیت ہوگی تو پھر تبلیغ دین کی گویا وہ روحانیت اور وہ برکتیں نہ حاصل ہوں گی کہ جو ایک مسلمان تبلیغ دین کر کے حاصل کر سکتا ہے۔ صحیح۔ تو لہذا سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، دوسرا ہو کہ گویا اچھے انداز میں کہ اچھے انداز میں تبلیغ دین کریں، کہ ایسا انداز اختیار کریں، نرمی والا انداز، میٹھا انداز، کہ ہے فلاح و کامیابی نرمی اور آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں۔ تو سختی والا انداز نہ ہو، جھڑکنے والا، جھاڑنے والا، تنقید کرنے والا انداز نہ ہو، بلکہ ایسا انداز ہو جو نرمی والا ہو، اور اپنے انداز میں، اپنی گفتگو میں وہ الفاظ کا انتخاب بھی وہی کرے کہ جس میں اچھے الفاظ ہوں، اچھے انداز، گویا اچھے الفاظ سے اچھے انداز میں گویا گفتگو کریں، اور دل میں کسی کو نیچا دکھانا یا میں فلاں سے زیادہ اچھا کام کر جاؤں اور مطلب اس سے زیادہ نام کما جاؤں، تو یہ نیت نہ ہو، بلکہ نیت ہو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی۔ صحیح۔ اور یہ بس اچھے انداز میں لے کر چلیں۔ تیسری بات یہ کہ دین کی معلومات ہونی چاہیے، دین کی معلومات، صحیح طور پر دین کی معلومات ہو۔ بعض اوقات لوگ دین کی بات تو کر رہے ہوتے مگر وہ دین کی صحیح معلومات ان کو حاصل نہیں ہوتی۔ اپنی طرف سے کسی کو سنت بتا دیا کہ یہ نہ کرو، یہ جناب وہ قرآن میں منع فرمایا، جیسے مثال کے طور پر اب کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمارے یہاں عام طور پر لوگوں میں رواج پا گئی ہیں، اور جناب وہ شادی، جیسے بچی کی شادی کے حوالے سے کہ جناب بچی کی شادی کرنا، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ بچیوں کی شادیاں کرو، تو اب وہ قرآن کا نام لے کر اور اس طریقے سے گویا بچیوں کی شادی کرنا، ٹھیک ہے بچیوں کی شادی کرنا ایک ذمہ داری ہے اور اللہ ان کے نصیب اچھے کرے، مگر یہ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اب یہ قرآن کی طرف اس کو منسوب کرنا تو یہ کم علمی ہے۔ اور اس طریقے سے کوئی واضح طور پر قرآن پاک میں اس طریقے گویا کہیں ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی اولاد کی شادی ہی کرو یا ان کے گھر ہی بساؤ، کہ ایسا کوئی حکم نہیں ہے۔ باضابطہ قرآن میں نہیں ہے، لیکن یہ کہ بعد میں مطلب جو ہے روایات سے، احادیث سے، روایات سے، تعلیمات نبویہ سے کہ نکاح کرو، اپنے بچوں کے اچھے جگہ رشتے کرو، یہ حدیثوں میں مضمون موجود ہے۔ لیکن یہ کہ قرآن پاک یعنی کہ دین کا علم حاصل کیے بغیر یا تبلیغ دین کرنا ایسا ہے کہ جیسا کہ بغیر ہتھیار کے میدان جہاد میں اتر جانا۔ بالکل گویا بغیر جہاد کے آپ گویا بغیر ہتھیار کے اگر میدان جہاد میں آپ چلے جائیں گے، آپ کے پاس ہتھیار ہی نہیں ہے، آپ کس چیز سے لڑیں گے؟ سامنے والا اگر تلوار سے وار کرتا ہے تو آپ کیسے روک سکیں گے؟ آپ کے پاس نہ ڈھال ہے نہ تلوار ہے۔ تو گویا علم دین حاصل کرے بالخصوص، اور دین کی معلومات ہو اور صحیح معلومات ہو، علماء اہل سنت کی صحیح گویا ان کی صحیح تعلیم
آپ تک گویا آپ کے پاس موجود ہو، علماء اہل سنت کی کتابوں سے آپ رہنمائی لیں جی اور خود اگر آپ علم حاصل کر سکتے ہیں تو کتابوں کا مطالعہ کر کے اور علماء اہل سنت کی کتابیں پڑھ کر آپ گویا لوگوں کو دین کی دعوت دے سکتے ہیں، جی جی دین کی بات پہنچا سکتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیہ، کہ پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک آیت ہو۔ اچھا ماشاء اگر آپ کو ایک سنت کا علم ہے اور وہی سنت اگر آپ اپنے مسلمان بھائی تک پہنچائیں، کوئی دین کی بات اپنے مسلمان بھائی تک پہنچائیں یا غیر مسلم تک بھی پہنچائیں، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو، یعنی ایک بات ہی کیوں نہ ہو، جی جی ایک بات ہی اگر آپ کو معلوم ہے تو وہی آگے پہنچائے، مگر صحیح بات ہو جی جی اور اخلاص ہو اور اچھے الفاظ میں۔ بعض اوقات ہمارا انداز جھڑکنے والا ہوتا ہے، بعض اوقات ہم کسی کو سمجھانے کے بجائے الٹا اس کو بزن کر دیتے، بس تو ایسا نہ کریں۔ جی جی حضرت صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا انداز تبلیغ کیسا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انداز تبلیغ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ماشاءاللہ کہ بے شک اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کا اخلاق عظیم تر ہے، آپ اخلاق عظیمہ کے مالک ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے قبل 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اور اعلان نبوت سے قبل آپ نے اپنی پوری زندگی اپنے کردار سے، اپنی گفتار سے، اپنے افعال سے گویا قریش مکہ کو یہ بتایا کہ میں ایسا ہوں کہ جو امانت میں، دیانت میں تم سب میری گویا اس امانت کی، دیانت کی گواہی دینے والے ہوں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گویا اعلان نبوت سے پہلے اپنے کردار سے لوگوں کو متاثر کیا، اور اب گویا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امانت اور دیانت کے پیکر رہے، اور یہاں تک کہ قریش مکہ نے آپ کو صادق اور امین فرمایا، صادق اور امین بھی آپ کو کہا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گویا اپنا انداز اہل مکہ کو دکھایا، اور پھر اس انداز کو سامنے رکھ کر آپ نے اسلام کی دعوت دی جی اور اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ اسوہ حسنہ ہی تمہارے لیے کامیابی کا سبب ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس صبر اور استقلال کے ساتھ، جس محنت اور جانفشانی کے ساتھ آپ نے تبلیغ دین فرمائی اور اسلام کی دعوت لوگوں تک پہنچائی، تو ہمیں بھی اپنے انداز کو، اپنے کردار کو اور اچھا رکھتے ہوئے اسلام کی دعوت دوسرے مسلمانوں تک پہنچانی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو ناظرین محترم، حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا انداز تبلیغ اتنا پیارا تھا کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں غار حرا سے جو سفر شروع ہوا تھا وہ آج کروڑوں اربوں کی تعداد میں مسلمانوں کی صورت میں موجود ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اتنے پیارے انداز میں دین کی تبلیغ فرمائی، اتنے احسن انداز میں دین کی تبلیغ فرمائی کہ ہر شخص نے اس پیغام کو قبول کیا، اور پھر ایک بہت بڑی تعداد جو ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائی، آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلی۔ تو آج بھی امت مسلمہ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر کاربند ہے۔ یہاں ہم ایک وقفے کی طرف جائیں گے، وقفے کے بعد انشاءاللہ گفتگو کو کنٹینیو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، میم ٹی وی کی وقت سحر ٹرانسمیشن جاری ہے۔ آج 28ویں روزے کی سحری کی جا رہی ہے۔ ناظرین محترم، گفتگو کا عنوان ہے تبلیغ دین کی اہمیت۔ آئیے گفتگو کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ حضرت صحابہ کرام اور اولیاء کرام کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے کہ ان کا انداز تبلیغ کیسا تھا، اس پر کچھ روشنی ڈالنا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو تبلیغ دین آپ نے فرمائی اور جو آپ نے تکلیفیں برداشت کی، صحابہ کرام علیہم رضوان میں بھی ہمیں یہی چیز نظر آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جو تربیت فرمائی اور صحابہ کرام نے تبلیغ دین کے لیے جو قربانیاں دی،
اللہ اکبر، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گویا آپ نے اسلام کی تبلیغ کے لیے اپنا مال، گویا اس قدر گویا آپ نے اپنا مال اللہ کی راہ میں دیا اور مال کے ذریعے گویا لوگوں میں دین کی بات کو پہنچایا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال کے ذریعے اور اپنی ذات سے گویا لوگوں کو دین کی طرف راغب کیا، اور جو مشقتیں اور جو تکلیفیں صحابہ کرام علیہم رضوان نے برداشت کی، حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہمیں ملتی ہے کہ گویا دین اسلام کی خاطر، کلمہ طیبہ پڑھنے کی خاطر گویا آپ نے جو تکلیفیں برداشت کی، اور آپ نے جو کہ بنو امیہ نے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گویا گرم فرش پر، ریتیلے فرش پر اور گویا تل ملاتی ہوئی دھوپ میں، اور معاذ اللہ بغیر قمیص کے، بغیر جسم پر کپڑے کے، اس گویا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹایا اور ان کو پھر مارا، اور یہاں تک کہ اذیتیں دی۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جو آپ نے صبر اور استقلال کا مظاہرہ کیا اور دین کی خاطر، اسلام کی خاطر آپ نے جو تکلیف برداشت کی، آج دنیا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گویا اس عمل پر ناز کرتی ہے کہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکلیفیں برداشت کر کے بھی دین اسلام کی گویا آپ نے ترویج و اشاعت میں کردار ادا کیا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے بعد اولیاء کرام، بزرگان دین، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام بخاری، امام مسلم اور دیگر ائمہ کرام نے گویا دین کی خاطر اپنی جو قربانیاں دی، یہاں تک کہ اپنا گھر، اپنا کاروبار، اپنے آل و اولاد کو چھوڑ کر آپ نے سفر اختیار کیا، اور دین کی خاطر انہوں نے، دین تبلیغ کی خاطر وہ اپنا سفر اختیار کرتے ہوئے ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک جگہ سے دوسرے جگہ، اور یہاں تک کہ کئی ہمارے اولیاء کرام ایسے بھی ہوئے کہ جنہیں دین اسلام کی تبلیغ کی وجہ سے ان کو معاذ اللہ زہر دیا گیا، قتل کیا گیا۔ اللہ، اور کئی ہمارے اسلاف کرام نے گویا اپنی قربانیاں پیش کی دین اسلام کی خاطر۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے بعد تابعین، اولیاء کرام نے جس طرح دین کی قربانیاں، دین کو پھیلانے میں اپنی قربانیاں پیش کی، یہ واقعی اپنی مثال آپ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ دین کے مبلغ میں کن خصوصیات کا ہونا ضروری ہے؟ دین کے مبلغ میں، جیسا کہ ہماری گفتگو کے شروع میں، کہ سب سے پہلی چیز تو رضائے الہی، رضائے مولا ازہم اولا، کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اس میں موجود ہو، اور دوسری کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ ساتھ گویا دین کی صحیح خود کو بھی معلومات ہو، اہل سنت کی کتابوں سے یا علماء اہل سنت کے بیانات سے یا ان کی صحبت سے گویا دین کی صحیح معلومات ہو، اور پھر اس انداز کو آگے لے کر چلیں، اور اپنی طرف سے کوئی بات ایسی نہ کرے کہ جو قرآن و حدیث کی طرف منسوب کرتے ہوئے، اور پھر معاذ اللہ پھر وہ ایک غلط بات قرآن و حدیث کی طرف منسوب کر کے کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹی بات باندھ دے، جان بوجھ کر میری طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کرے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں پائے۔ تو اس طریقے کا مضمون احادیثوں میں موجود ہے۔ تو لہذا مبلغ کو چاہیے، تبلیغ کرنے والے کو چاہیے کہ وہ گویا اپنے اچھے انداز کے ساتھ، رضا الہی کے ساتھ، اور صحیح دین کی معلومات کو حاصل کر کے پھر وہ لوگوں تک پہنچائیں۔ صحیح، ایسا نہ ہو کہ غلط بات یا غلط چیز لوگوں میں رائج ہو جائے، اور بجائے اس کے لیے ثواب جاریہ بننے کے کہیں گناہ جاریہ نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ حضرت ماضی قریب کی نامور شخصیات کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو ان میں کون سی اہم شخصیات آپ کے سامنے ہیں کہ جنہیں مبلغ اسلام کے طور پہ جانا پہچانا جاتا ہو؟
تو اگر ماضی قریب آج گویا 2021 چل رہا ہے، تو اگر ماضی قریب میں دیکھا جائے تو میری نظر میں مبلغ اسلام حضرت علامہ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جی کہ جنہوں نے اسلام کی خاطر بڑے سفر کیے، اور ہم نے اپنے استادوں سے سنا کہ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی زندگی کا اکثر حصہ آپ نے گویا تبلیغ اسلام کے لیے گویا سفر ہی میں گزارا، اور زیادہ وقت گویا پاکستان سے باہر انہوں نے تبلیغ کی، بالخصوص باہر ممالک میں، یورپ ممالک میں آپ نے گویا اسلام کی جو خدمت کی، تو ماضی قریب میں، اور پھر ماضی قریب میں ہی حضرت علامہ مولانا سید شاہ تراب الحق قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو میرے استاد بھی ہیں، میرے مربی بھی ہیں، جی ماشاءاللہ، تو انہوں نے جو تبلیغ دین کے حوالے سے جو کام کیا، تو الحمدللہ میں نے جو گراں قدر خدمات قبلہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دیکھی، آج بھی ان کا وہی انداز میری نظروں کے سامنے آتا ہے کہ جس انداز میں انہوں نے باہر اور پاکستان میں، بالخصوص کراچی میں اور دنیا بھر میں جہاں دورے کر کے انہوں نے اسلام کی دعوت کو عام کیا، تو قبلہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو شخصیت ہے مجھے نظر آتی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو ناظرین محترم، یہاں گفتگو جاری ہے کہ وہ کون سی علمی شخصیات ہیں کہ جنہوں نے جو ہے تبلیغ اسلام کے طور پر جنہیں ماضی قریب میں پہچانا جاتا ہے۔ حضرت صاحب، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، آخری ایام ہے، اور آج 28ویں سحری کی جا رہی ہے، تو ہمارے ناظرین کو آپ کیا پیغام دیں گے کہ رمضان کا مہینہ اب رخصت ہوا چاہتا ہے، تو ایسے میں کیا طرز عمل ہونا چاہیے ایک بندہ مومن کا؟ میں اس میں یہ کہوں گا کہ جس طرح ہم ایک امتحان دینے جاتے ہیں، تو ہم جب کہیں امتحان دینے جاتے ہیں تو عموماً 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے کا ایک پیریڈ ہوتا ہے، اس میں ہمیں پیپر حل کرنا ہوتا ہے۔ ہم سب امتحان دے کر یہاں پہنچے ہیں، تو 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے کا جو ہمیں وقت دیا جاتا ہے، تو شروع میں گھنٹے 2 گھنٹے تو ہم بعض اوقات اپنی سستی میں گزار دیتے ہیں، لیکن جب آخر کا گھنٹہ رہ جاتا ہے یا کچھ منٹ رہ جاتے ہیں، تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ہم سوالات کے جوابات لکھ کر اور کچھ نمبر ہم بڑھا سکیں، چاہے 2-4 نمبر ہمیں مل جائیں، 5 نمبر مل جائیں، یہ سوال بھی کر لوں اس کے 2 نمبر مجھے مل جائیں گے، یہ سوال کر لوں مجھے اس کے 4 نمبر مل جائیں گے۔ تو اب یہ آخری دن یہ ہمیں اس بات کی طرف گویا اب ہمیں اس بات کی طرف ہم سے تقاضا کر رہے ہیں کہ جتنا ہو سکے اب ان لمحات کو، ان سانسوں کو فضول کاموں سے بچا کر اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کی اطاعت، فرما برداری، اور یہ آخری عشرہ اس میں کثرت سے اللہ تعالیٰ سے جہنم سے آزادی طلب کرے کہ اللہم اجرنی من النار، مولا مجھے جہنم سے آزادی عطا فرما۔ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، بدبختی ہے اس شخص کے لیے کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس میں اپنی مغفرت نہ کرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ اب ان آخری دنوں میں اپنی اعمال کو، وہ یا اپنی سانسوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی فرما برداری میں لگاتے ہوئے اب کوشش یہ کرے کہ کوئی لمحہ ہمارا ضائع نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین محترم، ہمارے ساتھ موجود تھے ممتاز عالم دین حضرت علامہ مولانا محمد عاصم قادری دامت برکاتہ العالیہ۔ ہم بے حد مشکور ہیں کہ حضرت ہماری دعوت پر یہاں تشریف لائے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا یہ پروگرام نہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ میم ٹی وی کی نشریات دیکھنے کے لیے ہماری ویب سائٹ mimtv.org وزٹ کرتے رہا کریں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر بھی میم ٹی وی کے تمام پروگرامز موجود ہیں، وہاں بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ اپنے میزبان شاہ رخ فیروز قادری کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔